بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ نوح ہے اور اس میں سے کی یہ چند آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام اس کے موضوع کے لحاظ سے نہیں ہیں، بلکہ وہ علامت اور نشانی کے لحاظ سے۔ جیسا سورہ البقرہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان 2.5 پاروں کے اندر گائے کی تفصیل بیان کی ہو کہ وہ کیسی ہوتی ہے، یعنی وہ سورت جس میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے، یا کسی سورت کا نام نمبل ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ چیونٹی کے سارے خواص اور طریقہ کار کو بیان کیے گئے ہوں۔ وہ سورہ جس میں چیونٹی کا ذکر ہے، یا وہ سورہ جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں کہ نام اور اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک ہی۔ ایک سورہ یوسف کہ از ابتدا تا انتہا انہی کی زندگی کا وہ واقعہ جو اسلامی دعوت کے لیے بڑی اہمیت اور ضرورت رکھتا ہے، اسے بیان کیا گیا۔ اور دوسرا سورہ نوح۔ اسے آپ اس نقطہ نظر سے مطالعہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی جس کی دعوتی زندگی 950 سال ہے، تبھی زندگی اس سے زیادہ ہے، آپ نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش فرمائی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا فیصلہ فرمایا تو 950 سال کا حاصل جو نے وصول ہوا، یا اس میں جو ظاہری طور پر دنیا داری کے نقطہ نظر سے جو نے ملا، وہ یہ تھا کہ ایک کشتی کی سواریاں تھیں۔ کچھ لوگوں نے تعداد ان کی 40 بتائی، کچھ نے 50 بتائی، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 80 ہے۔ 80 سے زیادہ کی تعداد کہیں نہیں ملتی۔ یعنی پورے 950 سال کے عرصے کے اندر اللہ کا یہ بندہ اللہ کا پیغام دیتا رہا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے وہ یہی کچھ تھے۔ وہ لوگ جو خدا کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے کام کو مادی نقطہ نظر سے اس کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں سوچیں، ان کو مایوسی ہوگی بہت سے داعیان دین کے کام کو پڑھ کر اور دیکھ کر۔
اور اگر وہ اس نقطۂ نظر سے سوچیں کہ جو اسلام نے خود دعوت دین کی کامیابی کا دیا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ناکامی کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے اس میدان میں قدم رکھا وہ کامیاب ہو گیا۔ ناکام اس کی قوم ہوئی، ناکام اس کے سامعین ہوئے، ناکام اس کے زمانے کے لوگ ہوئے جو اس بات کو نہ پا سکے، اور اس نے جس نے اس بات کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ اس دعوت کو سمجھے اور اسے پھر پھیلائے اور اسی پھیلانے میں اپنی زندگی کھپا دے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ آج تک تصور جو اسلام نے کامیابی کا دیا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے داعی کی حیثیت سے پیش ہوں گے، خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ یہ نبیوں کی ایسی تعداد ہوگی، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہوگی جن کے ساتھ ماننے والے 2، 4، 10 ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ناکام ہو گئے۔ وہ ناکام نہیں ہوئے، ناکام ان کی قوم ہوئی کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکی۔ یہاں اس بات پر بھی تھوڑا سا غور فرمائیں آپ کہ جب ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، اول تو بہرحال جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس وقت، شرم آتی ہے آدمی کو کسی کام کی حیثیت سے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ کام جس قسم کے تقاضے اپنے ورکروں سے کرتا ہے ہم اس پر پورے نہیں اترتے، بلکہ اس کے بہت دور ہیں کافی حد تک۔ جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے یا جس بڑے دعوے کو لے کر ہم اٹھے ہیں کہ خدا کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ واقعی یہ غالب کرنا صرف نعرے سے ہوتا ہے یا اس کے لیے عملاً بھی کچھ کیا جائے۔ اور عملی طور پر اگر اس بات کو دیکھنا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی کسی دوسرے کو نہ کہے کہ وہ جانچے، یہ اس بات پر غور کرے کہ روزانہ وہ اپنی زندگی کا حساب لگا کر خود دیکھے اور غور کرے کہ جسے میں نے کام کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے، مقصد قرار دیا ہے، میری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ جسے میں نے سمجھا ہے، میں نے اس پر کتنا ٹائم اور کتنا وقت صرف کیا ہے، اور دنیا کے وہ کام کے جن کے بارے میں صبح سے لے کے شام تک میں کہتا ہوں یہ چھوٹ جانے والے ہیں، یہ رہ جانے والے ہیں، یہ میرے کسی کام نہیں آنے والے، ان چیزوں پر میں نے کتنا وقت دیا۔ معمولی دوستیوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اس سے کہیں نیچے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں ہم کہ یہ بھی ہمارا ایک جگہ ہے کہ جس پر ہم نے خرچ کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ جتنا وقت آج ہم ٹی وی پر دیتے ہیں، ہوٹلوں میں دیتے ہیں، گپ شپ میں دیتے ہیں، اور بےہودہ قسم کی مجلسوں میں یا بے مقصد قسم کی مجلسوں کے اندر ہم دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں کتنا وقت ہم جو ہے دین کی خاطر دیتے ہیں اور دین کی اقامت کی خاطر دیتے ہیں، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرا ناپے نہیں، ہم میں سے ہر آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ یہ خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہر لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہاں لمحات نہیں ہیں، ساتیں ہیں، گھنٹے ہیں، ایام ہیں، مہینے ہیں، برس ہیں، گزر جاتے ہیں، اور ہم نے کبھی ادھر غور ہی نہیں کیا، مڑ کر دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے جو زندگی اختیار کی ہوئی ہے وہ واقعتاً ہمارے مقصد زندگی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔
اس کی طرف ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا. جب بیٹھتے ہیں ہم تبصرے کرتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے تبصروں کا جو حال ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگوں ہی کا قصور ہے. ہم میں سے خود اپنے آپ کو کوئی شخص قصوروار نہیں قرار دیتا اور ہماری نگاہ دوسروں کے کام پر جاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو خود کچھ نہیں کرتا وہ اپنے لیے تلاش کرتا ہے ایسے نشان تاکہ وہ پیش کر سکے کہ میں خود نہیں کرتا اس لیے کہ وہ بھی نہیں کرتا. اور جس نے خود کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا کر رہا ہے، وہ اپنے کام کے اندر رات دن لگا رہتا ہے، اسے یہ ہوش ہی نہیں ہوتی. یہاں اس دعوت کی زندگی کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی 10-20 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، صدیاں گزرتی ہیں اس پر. اور صدیاں بھی کیسی، کتنی 9.5 صدیاں گزرتی ہیں. وہ اللہ کا پیغام جو پہنچاتا ہے اس نے اپنی رپورٹ 950 سال کے بعد اپنے مالک کے سامنے پیش کی. اس میں کتنی مایوسیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں اس شخص نے اٹھائیں. اس کا ایک ایک لفظ پکار کر یہ کہتا ہے کہ کن حالات سے میں گزرا. ہم سب کو ان آیتوں پر اس انداز سے غور کرنا چاہیے کہ دعوت دین کے تقاضے کیا ہیں اور ایک وہ شخص جو دین کی دعوت لوگوں کے اندر دے رہا ہے اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، کیسی تڑپ اور کیسا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. حضرت نوح کی یہ رپورٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے. فرمایا قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا ہے اور رات کو بھی پکارا ہے. رات کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی ہے. یعنی 950 سال کا یہ عرصہ، اس کی راتیں بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے دن بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن ادھر میری تڑپ تو یہ حال تھا، میرے جذبے کا یہ حال تھا، میری کارکردگی تو یہ تھی کہ میں نے رات دن اپنے ایک کر کے ان تک تیری بات پہنچانے کی کوشش کی. لیکن اثر کے لحاظ سے جو بات رہی وہ یہ ہے کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری اس پکار نے سوائے اس کے کہ وہ بھاگتے رہے، دور ہی مجھ سے ہوتے رہے، اس کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کر سکا. آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ایک شخص کام کرتا ہے، صدیوں اس میں گزرتی ہیں اور نتیجہ یہ سامنے آتا ہے. لیکن اس نے چھوڑا پھر بھی نہیں اور فرمایا کوئی دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ وہ میں نے اختیار نہیں کیا. جو ممکن انسانی طریقے ہو سکتے تھے اور ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی بات بتا سکتا ہے، میں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یہاں پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ میرے مولا میں نے جب بھی انہیں پکارا اپنی کسی غرض کے لیے نہیں پکارا، میری کوئی ذاتی غرض ان سے وابستہ نہیں تھی. یہاں اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ دعوت کے اندر یہ اخلاص جب تک نہ ہو تو وہ دین کی دعوت نہیں بنتی. میرے مولا میں نے جب بھی ان کو پکارا تو کس لیے پکارا؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تو ان کو بخش دے، یہ ایسے کام کریں، اس ایسی چیز کی طرف آئیں کہ یہ تیری بخشش کے مستحق بن سکیں. گویا ایک شخص رات دن کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ خدا کے عذاب سے بچ جائے، یہ خدا کی بخشش کا مستحق ہو جائے، یعنی اس کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن کریم میں جہاں بھی آئی اس میں ایک جملہ ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر،
میں یہ بات جو تم تک پہنچاتا ہوں میں تم سے کچھ بھی نہیں لیتا، میری کوئی ذاتی غرض تم سے وابستہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کے 3 نبی جو ایک بستی کے اندر گئے اور انہوں نے اس دعوت کو جب ان تک پہنچایا، اسی بستی کا ایک آدمی جو متاثر ہو کر انبیاء کی دعوت سے لوگوں کے سامنے آ کر بات کرتا ہے اور انبیاء کا جس شان کے ساتھ وہ تعارف کراتا ہے، اس پر بھی آپ غور کریں، وہ یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان نبیوں کی بات کو مان لو۔ کیوں مان لو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یسألکم علیہ اجرا، یہ تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتے، تمہارے ساتھ ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، جو کچھ کہتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ جو کہتے ہیں کرتے بھی اسی طرح سے، یعنی داعی کے لیے 2 شرطیں بڑی لازمی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ چیز بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دعوت کے اندر ان کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں گا، میرا کیا مقام ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دیتے ہیں ان کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ بھلائی کا کام ہے اور خود نہیں کرتے تو پھر تو یہ دعوت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ خود بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میں نے جب بھی انہیں پکارا تو کس لیے پکارا؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تو ان کو بخش دے۔ کیا کرتے ہیں یہ ظالم؟ اپنے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ اس کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ انگلیاں کانوں میں جاتی تو نہیں ہیں، لیکن مبالغہ اس کے اندر کہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اتنا زور کا دباتے ہیں کہ اگر انگلیاں اندر جا سکیں تو اس کی بھی کوشش یہ کریں۔ حضرت یہ ہے کہ اس قدر اس معاملے میں ہے کہ یہ جملہ ہم تک، کوئی ان کی بات ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور فرمایا اگر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں تو میں اشاروں سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چلو میری آواز نہیں پہنچتی تو بات تو سمجھو، بھائی میں تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ اس کا کیا کام کرتے ہیں؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ میری طرف نظر ہی ان کی نہ لگے۔ اور کہا یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 1 دن 2 دن کا معاملہ ہے نہیں، وَأَسَرُّوا، یہ ہر روز کا ان کا معاملہ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ انہیں تیری طرف بلاؤں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت اس اصرار پر ہیں کہ تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے اس تکبر پر، اپنی اس بڑائی پر، اپنی اس بری عادت پر وہ جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، اس میں نرم نہیں پڑتے، ڈھیلے نہیں پڑتے، سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ اب آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں، انگلیاں بھی ٹھونسی کانوں کے اندر، چہرے پر کپڑے بھی ڈال لیے تاکہ نور علیہ السلام نظر نہ آ سکے، اور ہر روز یہ معاملہ کیا تو کیا میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا؟ فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، مولا میں نے پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ اور زور سے بلایا ان کو، اتنا زور تاکہ میری آواز ان کے بند کانوں کے اندر بھی پہنچ سکے اور تیری حجت جو ہے وہ پوری طرح ان پر قائم ہو سکے۔ ثم انی اعلنت لہم، میں نے اعلانیہ بھی ان سے باتیں کی، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے رازداری میں بھی باتیں کی، دوست بنا کر، بازو پکڑ کے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے، ایک ایک کے گھر میں جا کر جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اکیلے میں بٹھا کر بھی بات ان سے کی۔ یہ ہے وہ دعوت کا کام کہ جو اللہ کے ایک داعی نے، جسے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کی۔
اور یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو ہم سب کے لیے بطور نمونہ ہے. ہم اگر اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے دعوتی کام کا جائزہ لیں اور سوچیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا 1 مہینہ بھی اس راستے میں اس طرح سے لگ جائے تو اس کے اثرات کہیں زیادہ ہو سکتے. لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. ہم نے اگر ایک دفعہ کسی سے ملاقات کی بھی اور اس نے بات نہ سنی، دوبارہ ہم اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. ہم بڑا جلدی بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ زمین بڑی بنجر ہے جی، یہاں کون کام کرے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کام کی نوعیت کو سمجھیں تو زمین بنجر نہیں ہے. ایک آدمی کا کام، ایک داعی کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے اسے لے کر لوگوں تک پہنچاتا رہے. اس پہنچانے میں جو اجر اسے ملنا ہے وہ اللہ سے ملتا رہے گا. بنجر تو تب ہوتی کہ اس کے حق میں کوئی فصل نہ نکلتا، اس کا فصل تو تیار ہو رہا ہے جو اسے مل رہا ہے. اس نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ زمین بنجر ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان ایسے ہیں کہ ایک ذہن اور سوچنے کا ایک انداز کبھی بھی دنیا کے انسانوں کا ایک جیسا نہیں ہوا. اگر ایک جیسا ہوتا تو قرآن پاک کے اندر دعوت کا ایک ہی انداز ہوتا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، ہر جگہ ایک نئی چیز اس کے اندر رکھی. دعوت کا ایک نیا انداز، دعوت کا ایک نیا پہلو. باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بھی اسی طرح سے پیش کیا. خود قرآن کریم نے جو اپنی بات رکھی تو وہ بھی نئے نئے انداز تھے. اور یہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے قرآن کریم کے اندر ہر وہ انداز جو انسانوں کے سمجھانے کا ہو سکتا ہے ہم نے وہ سارے کا سارا اختیار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس نے بھی قرآن پڑھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا، یا جس کے سامنے بھی قرآن آیا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم سمجھے نہیں تھے، بلکہ وہ ان کا جو جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا. یا اللہ بات تیری طرف سے تو کلیئر تھی، واضح تھی، تیرے بندوں نے پہنچانے میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور ہم اس طرف نہیں آئے تو اس میں تیرا یا تیرے نبیوں کا کوئی قصور نہیں تھا. غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب رہی کہ ہم اس راستے پر نہ آئے اور ہم نے سوچا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کو کوئی شخص نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہے، وہ آگے سے اپنی رحمت کے دروازے نہ کھولے. یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، تم میں سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگوں نے مختلف انداز سے قرآن کریم پر سوچا اور واقعتاً اس سے انہوں نے نصیحت حاصل کی اور سمجھی یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مختلف انداز سے اللہ کے نبیوں نے دنیا کے سامنے رکھا. اور انبیاء علیہ السلام کے اندر اس قدر تڑپ تھی لوگوں تک بات پہنچانے کی جس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دیں گے، اسی میں تباہ کر دیں گے، اسی میں بلا دیں گے؟ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیں کتنا سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن ادھر متوجہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی سوچ آپ کے لیے کہیں یعنی ایسا ذریعہ نہ بن جائے کہ آپ کو جانی طور پر نقصان ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں
اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جلتی ہوئی آگ کی طرف تم دوڑ دوڑ کر جاتے ہو اور وہ میں تمہارے کپڑے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، بچاتا ہوں تم. جب تک ایک انسان کے اندر جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، یہ تڑپ، یہ جذبہ اس کے اندر نہ پیدا ہو اور اس تڑپ اور جذبے کے ساتھ اس کام کو نہ کرے، تو ظاہر بات ہے وہ دعوت والا اثر یا وہ دعوت والی یہ کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اگر ایک داعی کو، ایک دعوت کے اس کارکن کو بھی اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بھئی تو مطالعہ بھی کر، تو اعانت بھی دے، تو اس ذمہ داری اپنی کو بھی سمجھ، تو پھر جا کے لوگوں تک کون پہنچائے گا کہ ابھی تک اسی کے دروازے پر آدمی کنارے پہ کھڑا رہے ہر وقت کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تیری یہ ذمہ داری ہے، تو کام کیسے چلے گا؟ ظاہر بات ہے یا تو ہم نے اسے غلط طریقے سے سمجھا اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اسلامی دعوت کے کارکن ہیں، ہم اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ہم اس پیغام کے علمبردار ہیں. اگر ایسے ہیں تو یہ غفلت کی کیفیت ہم پر کس طرح سے طاری ہے؟ اگر ہم اس غفلت کے اندر مبتلا ہیں تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم داعی ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے کہ ایک داعی وہ کس طرح سے معاشرے کے اندر اس طرح خدا کی نافرمانی اور بغاوت عام ہو اور وہ آرام سے سویا ہوا، آرام سے ہو، اطمینان سے ہو، اس کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں، وہ اپنی کاموں کے اندر مگن ہو، اسے اس بات کی کوئی فکر نہ ہو. اس لیے میں نے آج خصوصی طور پر یہ سوچا تھا کہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس نقطۂ نظر سے پیش کروں کہ ہماری وابستگی اس دعوت کے ساتھ جو ہے یہ تفریح قسم کی وابستگی نہ ہو، جب دل چاہے آ جائے اور جب دل چاہے چل پڑے. ہماری وابستگی اس کے ساتھ یہ پارٹ ٹائم کی وابستگی بھی نہ ہو کہ جب دنیا کا کوئی کام اور باقی نہ رہے تو چلو اس میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ادا کر دو. اور وہ پارٹ ٹائم بھی ہم کتنا ہے، اگر ہر روز میں 1 گھنٹہ بھی شامل ہو تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، ہفتے میں بھی گھنٹہ نہیں آتا. اور کس قدر خدا کی ناشکری ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری کچھ بے اعتدالی ہے کہ دعوت دین کی اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا وہ انتہائی اس قسم کا ہے کہ ہم ہفتوں میں بھی اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو جز وقتی قسم کا کسی طرح سے مطالعہ کیا ہے اور ایک بات سے ہم متاثر ہوئے آ گئے اور اس کے بعد اپنی وابستگی بس اسی بات کو سمجھا کہ ہفتے میں 1 دن یا 15 دن کے بعد یا مہینے میں کسی 1 دن کسی درس اور محفل میں شریک ہو جائیں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے بعد مطالعہ اس کا کوئی نہیں کیا. ظاہر بات ہے کہ جس طرح سے اگر آدمی روز کے کھانے میں کمی کرتا چلا جائے بلکہ وقت سے بے وقت کھانا شروع کرے تو وہ بھی اس کی صحت کو خراب کرتا ہے. اور جو شخص اپنے دین کے لیے دین کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس غذا کو سرے سے ضروری نہ سمجھتا ہو، کھاتے ہی نہ ہو کچھ، اس کی کون سی دین کی صحت جو ہے وہ برقرار رہ سکتی. قرآن جو اس کی بنیادی کتاب ہے اس کے بارے میں کم از کم جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ آخری صورت میں جب پہنچیں اس پہ ختم کر کے اسے بند نہ کر دیں بلکہ پھر کھولیں پہلے سے اور فاتحہ بھی پڑھیں اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پڑھیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی کتاب ہے.
اس کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ختم ہوگی اب بند کر دو اس کو، یہ ہر وقت کھلی رہنی چاہیے. اگر اس انتہا پر پہنچی ہے تو پھر ابتدا سے شروع ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اسے جتنی دفعہ پڑھو اتنا ہی لطف زیادہ آتا ہے، اور اس کے عجائب جو ہیں یا اس کے اندر ہر وہ بات جو اس کے پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے، ہر دفعہ کے پڑھنے سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے پڑھا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے. آدمی زندگی میں جن مسائل سے دو چار ہوتا ہے اور وہ آیتیں سامنے آتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو ابھی نازل ہوئی ہے. یہ ہمارا حال نہیں، ہر مسلمان کا یہ حال رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، مسلمانوں پر گھبراہٹ کی ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں مدینہ چھوڑ کے جنگلوں کی طرف، کھیتوں کی طرف نکل جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. کچھ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیواروں کی طرف منہ کر کے پیچھے دیکھتے ہی نہیں کیا ہو گیا، اور ہر وقت اس فکر میں ہو کیا گیا. اور اس واقعہ سے اوروں کو چھوڑیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور فرمایا جس شخص نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. یہ بات ہیبت طاری ہے، عجیب قسم کی کیفیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے باہر تھے، واپس آئے، راستے میں پتہ چلا اور یہ کیفیت دیکھی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا. آپ نے فرمایا آپ کی زندگی بھی طیب تھی اور موت بھی طیب ہے. اس کے بعد مسجد میں لوگ کھڑے ہیں، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آ کر منبر پہ چڑھ کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن الہکم قد مات. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا میں اعلان کرتا ہوں تمہارا الہ فوت ہو گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم و دائم ہے، اس پر موت نہیں آئے گی کبھی. ایسے ماحول کے اندر یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور پھر یہ پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جب یہ لفظ سنا افإن مات او قتل، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور یوں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت تو ابھی نازل ہوئی. اگر حضرت عمر کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں جو مختلف قسم کے معاملات درپیش ہیں ان کے اندر قرآن کریم اس سمجھ بھی اسی وقت آتا ہے آدمی کو جب آدمی عملی زندگی کے اندر جاتا ہے، جہاں حرام حلال کے اندر فرق کرتے ہوئے اسے کوئی نقصان ہوتا ہے، قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا ہے، اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، حق و باطل کے معرکے میں شریک ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر عملاً جب کام کرتا ہے تو قرآن کی وہ ساری آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور یہ بات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اگر قرآن کو کوئی ٹھنڈا کمرہ بڑا پرسکون ماحول بنا کے، آرام کرسی لگا کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور یوں اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو ساری زندگی لگا رہے قرآن اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے قرآن عملی کتاب ہے، آپ عمل کی دنیا میں جائیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ عمل سے اگر منقطع ہو جائیں تو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا کبھی بھی. اور مولانا نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ اس آدمی کو آپ کس طرح سمجھائیں کہ بدر کی لڑائی میں ایک طرف 300 اور ایک طرف 1000، ایک طرف نہ ان کے ہاتھ میں ہتھیاریں نہ کھانے کے لیے کچھ، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہر قسم کی چیز موجود ہے اور غالب یہ آ گیا 300 اور وہ مغلوب ہو گئے. کون سا فلسفہ ہے، کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکے کہ اس طرح کے نہتھے جو ہیں یہ غالب آ سکتے ہیں؟
کہ جب نہتے اس میدان میں نہ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے دین کی خاطر ان راستوں سے گزرتا ہے تو وہ باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں کہ جب عملاً اس کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش آتی. آج افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن کی جہاد کی آیتیں، خدا کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے کرنے والے، ان کو جو قرآن سمجھ آ رہا ہے ہم کبھی سمجھ سکتے ہیں؟ اس دور کے اندر کہ جب سائنس نے اتنی ترقی کی، جب لڑائی کے ایسے ایسے ہتھیار آئے کہ ایک دوسرے سے دوڑ میں وہ آگے نکل گئے، اور جن کے ہاتھ میں کلاڑا ہے وہ کلاڑا لے کر غالب آ رہے ہیں ان پر. سینکڑوں ٹینک 2 آدمیوں نے تباہ کیے. یہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. ادھر سے ٹینک آیا، 2 آدمی ایک درخت پہ چڑھ گیا، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. درخت والے نے گارا مٹی سی لے کے اس کے شیشے پر ماری اور اس نے دروازہ کھول کے جب باہر دیکھا پیچھے سے کوہڑا مارا. ٹینک ان کے پاس سالم بچ گیا، آدمی ادھر ختم ہو گیا. آج یہ دیکھیں کہ اصل طاقت لڑنے والی کون ہے؟ جن کے پاس ایک ہوائی جہاز نہیں کتنے گرا رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، جن کے پاس اپنا کوئی ہتھیار نہیں ہے، انہی کے ہتھیاروں کو استعمال وہ کر رہے ہیں. وہ سارے کا سارا انہیں مل رہا. جس دن یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس جہاد کی تیاری کے لیے، سب نے مل کے اکٹھا کیا ہتھیار، تو 100 سے زیادہ بندوقیں عام وہ درے کی بنی ہوئی دیسی بنی ہوئی، اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر چیز انہیں ملتی چلی گئی. آج جو وحشت اس فوج پر طاری ہے کہ جس پاس سارے کے سارے ہتھیار جس کے پاس موجود ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں وہ ان نیتوں کے اوپر یہ وحشت کسی قسم کی طاری نہیں. یہ آرام کی نیند سوتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، اور ان بیچاروں کے لیے ان اتنے گھیروں کے اندر بھی بے آرامی کی زندگی ہے. لیکن آپ اس راستے میں کوئی جائے تو اسے سمجھ میں آئے کہ خدا کس طرح سے مدد کرتا ہے. آپ ان واقعات کو دیکھیں، پڑھیں آج کے دور کے اندر کہ کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کی نیتوں کی مدد کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن یہ کہتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا، کم کئی دفعہ ہم نے تھوڑے کو، چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دی. اور آج اس بڑے لشکر کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ عملی زندگی میں کے اندر آپ آگے بڑھیں. ایک طرف آپ اس بات کو میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کا آغاز 33 میں ایک رسالے ترجمان القرآن کے ذریعے سے شروع کی، اور 8-9 سال کے بعد اس کی پکار پر 41 اگست کے اندر ایک جماعت بنتی، اور اس وقت اس جماعت کے پاس کل 75 آدمی اس کے اندر شریک ہوتے. سارا ہندوستان پاکستان کا ملا کے آپ دیکھیں. اور یہ اٹھے تھے دنیا کے اندر اسلامی انقلاب لانے کے لیے، دنیا کا رخ بدلنے کے لیے، دنیا کی فکر کو بدلنے کے لیے. آج اس بات کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ واقعتاً وہ فکر مادی وسائل سے محروم ہوتے ہوئے بھی دنیا میں کہاں کہاں وہ نہیں پہنچی، اور تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بڑی سی بڑی حکومتیں ان سے کیوں ڈرتی ہیں، کیوں تھراتی ہیں؟ کیا بات ہے؟ ان کے پاس کوئی بم زیادہ ہے؟ کوئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایمان کی زندگی کے ساتھ اس راستے میں نکل کے دیکھیں کہ طاقت کیا ہے ایمان کی، ایمان کے اندر قوت کیا ہے. لیکن قوت کا تب پتہ چلے گا کہ آدمی مقابلے میں آئے گا، ایمان کے ساتھ آئے تو پھر دیکھے باطل کے مقابلے میں ایمان کی کیا طاقت ہے. اور اگر یہ شرطیں کوئی خدا کے ساتھ لگا کر آئے کہ میں جاتا ہوں تیرے راستے میں لڑنے کے لیے، شرط یہ ہے میرا پیسہ بھی کوئی خرچ نہ ہو، مجھے چوٹ بھی کوئی نہ لگے، اللہ کو ایسے کسی نکمے کی ضرورت. اس تصور کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ آئیں دیکھیں پھر یہ کیسی طاقت بنتی. دعوت کا یہ انداز کہ حضرت نوح علیہ السلام بظاہر آپ سوچیں کہ معاذ اللہ ناکام ہو گئے، نہیں، وہ تو کامیاب ہوئے. کس طرح؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری طاقت اور قوت والے ان کی آنکھوں کے سامنے خش و خاشاک کی طرح بہہ کے نکل گئے.
تباہ و برباد ہو گئے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور یہ اپنے 80-85 کو لے کر دنیا کے اندر پھر ایک خدا پرستی کی بنیاد پر ایک دنیا تو آباد کی نا حضرت نوح علیہ السلام۔ چند روز کی وہ قیادت، کم از کم یہ وہ قیادت تھی کہ یہ سائے کہ اس ریاست کے اندر، اس بستی کے اندر خدا کا نافرمان اور باغی بندہ کوئی نہیں ہے، سارے خدا کے مطیع و فرمانبردار۔ اور وہ گندگی کا سارا ڈھیر جو نوح علیہ السلام سے صاف نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے خود صاف کر کے دے دی۔ آپ اتنی لاشیں بھی اگر دفناتے تو شاید بڑی مشکل ان کو پڑتی، اللہ نے اس بات کی بھی ضرورت نہیں چھوڑی، کہا دیکھ یہ ساری گندگی خود بخود صاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح سے کتنی کی مہربانیاں کرتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ساری تاریخ کو دیکھیں، لیکن چلے تو صحیح کوئی اس راستے پر۔ اور ایک یہ ہے، اللہ پر اعتماد کر کے اس کے راستے پر نکلیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس نے کسی کی دنیا کبھی بھی نہیں بگاڑی ہے، اس نے دنیا بھی آباد کی ہے۔ لیکن خدا پر اعتماد کی بات، ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی شاندار مثال دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایک پرندے جیسی ہے۔ پرندہ آخرت ہے، اور جب اڑتا ہے تو اس کا سایہ ساتھ اڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہے دنیا۔ چونکہ پرندہ ذرا اوپر ہوتا ہے، سایہ زمین کے ساتھ جاتا ہے، جو کوتا ہمت، کوتا نظر ہوتے ہیں وہ اس سائے کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، تو ساری زندگی اس سائے کے پیچھے دوڑتے رہیں، پرندے کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک شخص اس سائے سے نظر ہٹا کر پرندے کی طرف توجہ کرے، اس کے پیچھے بھاگے، اسے پکڑے گا تو سایہ ساتھ کے ساتھ آئے گا۔ آخرت وہ ہے کہ جس نے آخرت حاصل کرنے کی کوشش کی، اسے دنیا ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے شہداء کو دفنا رہے ہیں، اس میں اللہ کا ایک عظیم بندہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ جس نے اللہ کی خاطر اپنی ایک بڑی فیملی، جو اس زمانے میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے اور دنیاوی عیش و عشرت کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، اس کو نظر انداز کر کے یعنی ایک بوری جسم پر لپیٹے ہوئے مسجد نبوی میں گارا بناتے اور کام کرتے دیکھے گیا۔ اور حضور ان کی طرف دیکھیں، چہرہ خوشی سے دمکے بھی اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے۔ یہ وہ مصعب ہے جو دن میں کئی لباس بدلتا تھا اور آج ایک بوری کا ٹکڑا اس کے جسم پر ہے۔ اپنے ساتھی کو جب کفن دینے لگے تو ان کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پیروں کی طرف کرتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، اور سر کی طرف کرتے ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ساتھی اپنے کو، ایسے ساتھی کو کفن بھی پورا نہیں دے سکتے۔ اور جنگ بدر کا اصل ہیرو اگر کوئی ہے اس وقت تو مصعب بن عمیر ہے۔ اس کی وجہ، اس شخص نے جو قربانی دی وہ تو عجیب ہی قسم کی ہے۔ ان کی شکل بہت زیادہ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی تھی۔ اب لڑائی میں بہت تحقیق کی تو ہوش کسی کو نہیں رہتی ہے، اور جو لوگ پیچھے سے قسمیں اٹھا کر آئے تھے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، اور جب مصعب پر نگاہیں پڑتی تو سارے ان کی طرف دوڑتے، اور یہ لوگ کہتے یہ محمد ہے، تو انہوں نے کہیں بھی انکار نہیں کیا تاکہ یہ ساری تلواریں مجھ پر پڑیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ یعنی تنہا یہ قربانی حضرت مصعب کی کوئی معمولی قسم کی نہیں ہے۔ ایسے ساتھی کو جب اس حال میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مصعب جیسے ساتھی کو آج کفن پورا نہیں دے سکا۔ آنسو ایک اور بات پر آئے، اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے، لیکن میں سامنے دیکھتا ہوں دولت کا ایک سیلاب ہے جو مدینے کی طرف آ رہا ہے، سیلاب ہے۔ رونا اس بات پر آیا کہ اس وقت کہیں تمہاری یہ حالت نہ ہو جائے جس طرح پہلے دنیا میں کھو گئے، ڈوب گئے اور آخرت سے بے نیاز ہو گئے، یہ دنیا تمہیں بھی کہیں خراب نہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، ان لوگوں نے یہ فرمایا کہ ہم اس دنیا کی وسعت کو دیکھ کر روتے تھے کہ کہیں خدا نے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا۔
ہم نے جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا ہے، لیکن کتنے کوتاہ نظر ہوگا وہ مومن کہ جس کے سامنے یہ ساری مثالیں ہوتے ہوئے بھی اس کا حال یہ ہو کہ اس کی نگاہ اب بھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور آخرت کی وسطوں کی طرف نہ ہو۔ قرآن کریم نے آخرت کا تصور پیش کرتے ہوئے اور واقعتاً اگر ایک آدمی نعمتوں ہی کی طرف جاتا ہے، یعنی کتنے پیارے انداز سے کہا کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنات، لوگو دوڑو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کہیں خدا کی بخشش کو اور نہ لے جائے، تم آگے بڑھو، جھپٹو اس پر، وجنات، اور ان باغوں کی طرف، ارضها کارض السماوات والارض، جن کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے۔ لمبائی نہیں بیان کی اس لیے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، چوڑائی اتنی ہے، لمبائی میں دنیا میں مثال اس کی کوئی نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک شخص اتنی وسیع نعمت کو، اتنے وسیع باغوں کو، اتنی وسیع نعمتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف جاتا ہے جس کی حیثیت ہی کیا ہے، جس میں نہ کھانے کی، نہ ہضم کرنے کی ہمت ہے، نہ رہنے کی ہمت ہے، مل جائے تو ہر وقت فنا کا ڈر ہے، زیادہ کھا لو تو سانس اکھڑی ہوئی ہے، بدہضمی کا ڈر ہے، اور آپ کی ساری صحت خراب کر کے رکھ دے گی۔ یہاں دنیا میں کون سی نعمت ہے؟ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، آپ یہ دیکھیں انہیں اتنا کھانا نصیب نہیں ہوتا جتنی ساتھ دوائیاں کھاتے ہیں، یعنی دے کے بھی کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ اور وہاں اس بات پر ذرا کوئی غور کرے کہ کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہوگی۔ ارضها کارض السماوات والارض، اور کہا سابقو، دوڑو بھائی، اگر دوڑتے ہو کسی چیز کی طرف تو دوڑنے کی جگہ تو یہ ہے۔ جن لوگوں نے واقعتاً آخرت کو یوں سمجھا اور دوڑے اس کی طرف، اور انہوں نے یہ حالت کی کہ کس طرح سے انہوں نے واقعی جنت کی وسطوں کو پایا، اور دنیا اگر ان کے راستے میں رکاوٹ بنی اس کو اس طرح سے ادھیڑ کے رکھ دیا کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی گمسان کا رن ہے، کفار کا بظاہر غلبہ ہے، دباؤ ہے بہت زیادہ، وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ فلاں سن لے اچھی طرح سے، میں پہلے بھی 2-3 دفعہ شریک ہوا، تو نے کبھی بیوی کا واسطہ، کبھی بچوں کا واسطہ، کبھی کسی کا واسطہ دیا، شاید ان واسطوں سے میں پہلو تہی کر کے آیا، یاد رکھ میں یہ تہیہ کر کے آیا ہوں، یہاں سے واپس آنے کے لیے میں آئی نہیں۔ اب جو اس انداز سے لڑے گا وہ کس طرح سے، اس ساری رخ کو کس طرح سے پلٹے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کمزور قسم کا آدمی یہاں سارے بڑے بڑے ظالموں اور بڑے بڑے پھکڑ بازوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھاگ جائیں گے اس سے۔ ایک آدمی ایمان کی خاطر کھڑا ہو جائے کسی میدان کے اندر، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ایمان کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ کہے میرے سر پہ بھی نہ لگے، ادھر بھی نہ ہو، یہ نقصان بھی نہ ہو، وہ نقصان بھی نہ ہو، تو جو ایسی ضمانتیں لے کر آئے، اللہ ایسے کے ساتھ کوئی سودا، کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب ان کی طاقت نہیں تھی تو اللہ کی طاقت آئی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک دفعہ الیکشن کے اندر بری طرح آ رہے جماعت اسلامی والے بھی سارے، اور صدارتی الیکشن میں بھی آ رہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مولانا تو ساری تدبیریں بظاہر الٹی گئیں، اور واقعی عجیب قسم کی کیفیت طاری تھی۔ تو مولانا نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ ہاں، جب بندوں کی تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں پھر اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے، اور اس راستے سے جب وہ آتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ بندے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لے نکل ان کو، کیا کریں یہ راستہ ہے، اور ایسی جگہ پر آ کر ٹھہراؤ ہوا جہاں بظاہر کوئی تدبیر بندے کی کام نہیں دے سکتی، دونوں طرف موت ہے، یا فرعون کی فوجیں ہیں یا دریا کی موجیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کو اس قدر اللہ پر اطمینان اور یقین کہ جب وہ بزدلی کا مظاہرہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا اور کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، گھیرے میں آ گئے،
اب بظاہر راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک یقین ہے، ایک ایمان ہے جس کے ساتھ کہتے ہیں ان معیہ ربی سیہدین. لوگوں راستہ نظر آئے نہ آئے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا مجھے. کیا یہ ایک بات اہل ایمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اگر مومن اس شان کے ساتھ نکلے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا والی ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، اور یہ کافر ان کا کوئی مولا نہیں ہے، آیا اس کے لیے کوئی ڈر اور خوف ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ حدیث کا کرتے ہیں، نہ سیرت کا کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا، خدا را مطالعے کو اپنی عادت بنائیں. ایک دن اگر کھانا رہ جائے تو وہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا. لیکن اگر ایک دن مطالعہ آپ کا رہ جائے، وہ آپ کی ایمان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. آپ لازماً عادت بنائیں کہ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ کم از کم نکالیں اور مطالعہ کریں آپ. اور دوسری چیز جو ہے، جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے، آپ اس راستے پر عملاً چلیں تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گی. میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم نے ابتدا سے فقہ کی کتابیں پڑھی تو کتاب الحج پڑھنا شروع کیا، یعنی نور الایضاح وغیرہ سے فقہ حنفی فقہ کی کتابیں. اس کے بعد حدیث پڑھی تو اس میں سب میں حج کے باب آئے، پڑھے. اس کے بعد مطالعہ بھی کرتے رہے. لیکن حقیقت ہے کہ جب پہلی دفعہ گئے حج پر تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب کچھ بھول رہا تھا. یہ ایک بات ہے کہ عملی طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ پڑھنے سے بھی نہیں سمجھ آتی. آپ عملاً اس میدان کے اندر نکلیں اور اس کا راستہ کیا ہے کہ جو جس چیز نے آپ کو تڑپایا اس تڑپ کو لے کے نکلیں، آپ دوسرے ساتھی تک اسے منتقل کرنے کی کوشش کریں. اب ان باتوں سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ان باتوں سے آپ کے اخلاق سنوریں گے، ان باتوں سے آپ کی عادتیں سنوریں گی، ان باتوں سے آپ کا اصل تزکیہ ہوگا اور معاملہ بنے گا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا گھر، اپنا وقت، اپنا ساری چیز چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پر کسی ذاتی غرض کے نہیں، اللہ کے لیے جاتا ہے، اور اس سے جو اس کے اخلاق کی حیثیت بنے گی وہ کتنی ہوگی. پھر آگے سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ سن لیتا ہے، صبر معاذ اللہ کے لیے کرتا ہے، جو اخلاقی حیثیت اس کی بنے گی وہ کسی اور کی نہیں بنے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن قوی جو مسلمانوں میں رہ کے، انسانوں میں رہ کے ان کی ایذائیں برداشت کر کے پھر ان کی اصلاح کا کام کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس شخص سے جو کنارے پر ہو کے صرف نفلوں پر نفل پڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس دنیا کے اندر رہ کر اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی. آپ یہ دیکھیں کہ مکے کے 13 سالوں کے اندر ان بازاروں میں گئے جو بازار شرک اور کفر کے تھے، لیکن کلمہ حق بیان کیا وہاں کے اندر. ان مجلسوں میں گئے جہاں انسانوں کے پھپتیاں وہ کستے تھے اور کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، آپ نے وہاں بھی جا کر بات کی. حق بذات خود ایک طاقتور ہے، آپ اسے لے کر نکلیں، آپ دیکھیں کتنی بڑی تائید ہوتی ہے اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی، وہ بات ذہن میں تب بیٹھے گی کہ عملاً آپ اس کام کو کریں. جب نہ مطالعہ ہو نہ عملاً کام کیا جائے تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہمارا تزکیہ ہوگا، کس طرح سے ہماری تربیت ہوگی، کس طرح سے دین کا علم ہمارے اندر آئے گا. پھر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس وقت قدر آئے گی کسی ساتھی کی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے اندر وہی تڑپ ہے جو میرے اندر ہے، وہی جذبہ ہے جو میرے اندر ہے، وہی فکر ہے جو میرے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی قربت آپ کو نصیب ہوگی، کتنی ٹھنڈک آپ کو پہنچے گی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کو آپ اپنی فکر اور اپنی ہر چیز سے دور دیکھتے ہیں. یعنی ایک انسان کے ساتھ کس طرح سے تعلق آپ کا جڑے گا.
یہاں تک کہ اگر بیوی بچے بھی اس فکر سے ناآشنا ہیں تو گھر کا ماحول آپ کے لیے اجنبی بنے گا، اور وہ ماحول جو اپنے ساتھیوں کا ہے وہ بہت زیادہ قریب بنے گا اور زیادہ قریب کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا ایک دوست بیمار ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض وقت جنازہ بھی اٹھ جاتا ہو تو بعد میں سن لیتے ہیں اچھا جی مر ہی گیا ہوں گے بیچارہ۔ کیا واقعتاً اتنی دنیا داری ہم پر غالب آئی کہ اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کی بیمار پرسی کریں، ان کے حالات کا خیال رکھیں اور ان کے معاملے میں جو تعاون ہو سکتے ہیں کریں۔ آپ ہر جگہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ بالکل یہ شان، یہ حیثیت رہی ہی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کس قدر خیال رکھتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، اور نمازوں میں نہیں، صبح کی نماز میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو کسی اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کر کے آیا؟ یہ صبح کی نماز میں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے کسی ساتھی کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو کسی مفلس اور حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر کے آیا؟ یعنی خدا کے گھر آنے سے پہلے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اللہ کی قربت کو مزید حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ خدا قیامت کے دن اس معاملے میں کس طرح سے پوچھیں گے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا، بڑا تیرا انتظار کیا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ بندہ حیران، یا اللہ تو رب العالمین، تو کب بیمار ہوا تھا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ پوچھے گا او میرے بندے، مجھے ایک دن بڑا بھوک نے ستایا، تیرے پاس روٹی تھی، میں دیکھتا ہی رہا تیری طرف، تو نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مجھے نہ دیا۔ یا اللہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو گیا؟ فرمایا تیرے پڑوس میں فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ اس جملے پر آپ غور کریں، فرمایا میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کے لیے میرے بندے تو نہیں آیا، میں بھوکا تھا، میری بھوک مٹانے کے لیے تو نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، میں فلاں تکلیف میں تھا، تو میری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کیسے ساتھی ہوں گے، کیسے ہم مسلمان ہوں گے کہ وہ اپنے ہمارے بھائی کسی بھی تکلیف اور مصیبت میں اور ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور یہ حق کے ساتھی ہیں؟ کیا حق کے ساتھی ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ان حالات سے واقف ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں آج ہم یہ کام تو نہیں کرتے کہ جس میں ہم کسی کا ہاتھ بٹا سکیں، اس ٹو اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کی کمزوری سامنے آئے تو اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ بھائیو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ذاتی کمزوری نظر آتی ہے اس کی اصلاح کیجئے، لوگوں کے سامنے پھیلانے کے بجائے اس پر پردہ ڈالیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بذات خود کتنے گناہگار ہیں، دوسرے کا گناہ غلطی ہمیں اتنی بڑی لگ جاتی ہے، اپنی طرف ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اگر ہماری نظر اپنی طرف ہوتی تو شاید یہ بڑی نہ لگتی۔ اس لحاظ سے بالکل عادتیں ہماری بدل گئی ہیں، اور یہ بھی جس چیز کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے، عملاً دعوت کا کام کرتے، ہم اس کام کے لیے فارغ ہی کبھی نہ ہوتے۔ اور جب ہم نے ویسے ایک فکر کو اپنایا جس کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں اور جس کے اندر جانے کے لیے ہم تیار نہیں اور عملاً اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ذہنی عیاشی کے لیے جب بیٹھتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ یہ فارسی کی مشہور مثال ہے کہ خانہ خالی را دیوا میں گیرن، جب کوئی گھر خالی ہو جاتا ہے تو وہ شیطانوں کا گھر بن جاتا ہے۔ ہمارے اوپر شیطان اسی وقت قابض ہوگا کہ جب ہمارے سامنے کوئی عملی پروگرام نہیں ہوگا، اور اگر ہم اپنے عمل کے اندر ہوں گے تو شیطان کو فرصت کے لیے موقع ہی کوئی نہیں نکلے گا۔ اور آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے لمحات بھی شیطان غنیمت سمجھتا ہے کہ کسی مومن کو اسے ملیں،
یہ ایک کتاب حقیقت جن کے نام سے دیوبند والے کے مکتبے چھپی، ایک دیوبندی عالم ہی نے لکھی ہے، واقعات کی ذمہ داری انہیں پر ہے، لیکن ایک بات دل کو لگتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ہزاروں فرشتوں کا پیرا ہوتا تھا، اور یہ مناسب بات ہے کہ خدا کی بات کسی دوسرے تک نہ پہنچے تو راز کی راز ہی میں رہے۔ تو کہا کہ ایک دن شیطان کسی نہ کسی طریقے سے کرتے کرتے بالکل ان کے پیروں میں موسیٰ علیہ السلام میں بیٹھ گئے۔ اب وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ ٹانگیں جو ہیں کھجلا رہا ہے ان کی، پہلے تو پیروں سے اوپر نیچے کرتے رہے اور آخر تنگ ہوئے جب اس نے بہت زیادہ کھجلایا، کہا او خدا کے دشمن تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے کاکا مارا اور بھاگا، کہا بس یہی کر لیا جو کچھ کرنا تھا، خدا سے تیری بات کاٹ کے اپنے سے تو کرا لی۔ آپ اس بات پر سوچیں، غور کریں کہ یہ فرصت آدمی کو خدا سے، اس کے دین سے الگ کرنے کے لیے کہ آدمی اس کام کے پیچھے لگے جس میں پکڑا جائے اور ادھر سے توجہ اس کی ہٹ جائے، یہ کوئی معمولی نقصان تو نہیں۔ یہ تب ہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح کام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک اور بات جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا کہ مطالعہ اور عمل ایک دوسرے کے قریب رہنا، اس کے لیے تو پھر قرآن میں بے شمار چیزیں ہیں، اور یہ تواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق کی جو تلقین ہے وہ تو ہے اسی معاملے میں۔ ہمارا کام ہے گرتے کو گراؤ نہیں، ہمارا کام ہے گرتے کو تھامو، اسے گرنے نہ دو۔ گرا ہے، اس کا حوصلہ پست ہوا ہے، آپ اس کا حوصلہ بلند کیجئے، اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ اٹھائیے۔ اس طرح ہمیں آپس میں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کام میں سب سے زیادہ مفید اور معاون ہوتی ہے وہ ہے کہ مالی ایثار اس کام کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے روپیہ پیسہ خود کھوٹا اور کھرا ہوتا ہے، یہ استعمال کرنے والے کو بھی کھوٹا کھرا ثابت کر دیتا ہے۔ اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر آپ کسی کے ساتھ اس کے تعلق کا آپ اظہار کر سکتے ہیں کہ کتنا ہے تعلق اس کا۔ مثلا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے بیٹے پر کوئی بات بنتی ہے، بیوی پر بات بنتی ہے، تو اس وقت ہم اپنی حیثیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس معاملے کو سامنے دیکھ کر اس پر جو بھی کر سکیں، یہ اس تعلق کا اظہار ہے کہ ہم کہتے ہیں مکان بھی بک جائے، قرضہ بھی آ جائے، کوئی اور غلط طریقے سے بھی آئے، سود سے بھی آئے، میری بیوی بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے، یہ نہ ہو مجھے افسوس نہ ہو کہ میں اس پہ خرچ نہیں کر سکا اور یہ مر گیا، میرے ہاتھوں سے چلا گیا۔ یہ اس تعلق کا اظہار ہے دراصل کہ جس کے ساتھ ہے۔ اگر واقعتاً دین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے کہ اپنے جان سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ ہمیں دین عزیز ہے، یہ عزیز جو ہے کس سے پتہ چلے گا؟ اس خرچ کرنے سے پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ ہم نے اس کے لیے خرچ کیا۔ یہ فیصد تو وہ مقرر کرے کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوں، اور جس کے سامنے دین کی اہمیت ہوگی اس کے ہاں فیصد والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا یہ زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ، آپ نے فرمایا زکوٰۃ تو بخیلوں پر فرض ہوتی، یعنی جو دیتا نہیں اللہ کے راستے میں تو آخری یاد اس کے لیے یہ ہے بھائی 2.5% تو دو کم از کم، تاکہ وہ مسلمانی پر قائم رہ سکے۔ پر کہا ہمارے اوپر تو کبھی فرض ہی نہیں ہوئی، یہ سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نہیں بارہا اپنے گھر کو اللہ کے دین کی خاطر خالی کیا ہے، لیکن کیا ان کی کوئی حیثیت میں فرق پڑا ہے؟ جب حضور ہجرت پر جا رہے تھے، گھر میں جو کچھ تھا ساتھ لے کر نکلے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تربیت کا حال ذرا دیکھیں کیا ہے۔ ہم بھی بیوی بچوں والے ہیں، ہم بھی سارا کچھ ہیں، سوچے ذرا۔ حضرت ابو بکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، نابینا تھے۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی بیٹی فرماتی ہیں جب چلے گئے حضور اور میرے والد تو یہ ہمارے گھر میں آئے ابو قحافہ اور کہا بیٹی ابو بکر سنا ہے چلا گیا ہے؟ جی دادا چلا گئے، اس کی تو عادت ایسی ہے، وہ تو سب کچھ لے کے چلا گیا۔
اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ واقعتاً وہ سب کچھ لے کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا دادا نہیں، اس نے بہت چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا بیٹی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں ابھی بتاتی ہوں۔ فرمایا میں نے جلدی جلدی کنکریوں سے ایک تھیلی بھری، ایک ہنڈی کے اندر رکھی، وہ ہنڈی اٹھا کے لا کے میں نے اپنے دادا کے سامنے رکھی، اندھے تھے۔ میں نے کہا ذرا اٹھا کے دیکھو تو۔ کہتی اتنی دولت چھوڑ گیا، ابو بکر چھوڑ گیا، حیرانگی کی بات ہے۔ اچھا چلو اچھا آدمی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پورا لے کے نکلے، لیکن گھر کا اثرات آپ نے دیکھا کیا تھا۔ ایک بچی بھی اپنے والد کے اس کام میں کس قدر تعاون کرنے والی ہے، اور جنگ تبوک تک پہنچتے پہنچتے پھر گھر کا صفایا کی۔ پھر اس بات کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تو چومکھی قسم کی لڑائی جو آپ کو لڑنی پڑی، ایک طرف مہاجر سنبھال رہے ہیں، ایک طرف نئے جو دعوت قبول کر کے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ان کو سنبھال رہے ہیں، دوسرا غریب مسکینوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تیسرا جنگ پر جنگ ہے۔ یہ سارے کام کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ جب بھی آواز اٹھائی جان مال سے حاضر ہیں ہر شخص، اور اس میں ذرا برابر سستی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر سستی کی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس واقعہ کو سورہ توبہ کے اندر آپ پڑھیں کہ جو 3 صحابہ نے کی، اور اس پر بڑی بہترین تشریح تفہیم القرآن ہے، قرآن کے یعنی سورہ توبہ کا بالکل آخری رکوع، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، اس کی تشریح کو وہاں پڑھیں، اتنے دلچسپ انداز میں ہے، اور اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے اسے آپ غور کریں اس بات۔ میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے اور پھیلانے کے لیے آج ہماری صحت ہے، ہم کماتے ہیں، اور واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں ہم آخرت کا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ آخرت کا لیے دنیا کے لیے ہم روز کتنا جمع کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اس آخرت کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس، اس کے لیے کتنا جمع کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص دین کی خاطر خرچ کچھ نہیں کرتا، اس کے جو خشک دعوے، زبانی قسم کے دعوے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور قرآن کریم نے جس انداز سے اعلی ایمان کو ایسے لوگوں کو پکارا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ سورہ الحدید کا یہ آیت، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ ایمان والو تم بھی ایمان کا سبق لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ لوگ جو مکے کے 13 سال اور مدینے میں بھی 4-5 سال آج ان کو ایسے گزرے کہ صبح شام ہی اللہ کے راستے میں جان مال ہر کچھ خرچ کر رہے ہیں، اور تم ابھی بھی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہو، تمہارا وقت خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جس نے تمہیں کوئی بھی نہیں اکسایا، کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دلائی؟ کیا آج دعوت دین کا کام جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، دنیا کے اندر مسلمان جن مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں، دنیا کے اندر اسلامی تحریک جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہم سوچیں اپنے طور پر کہ ہم کیا اس کے اندر اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، کتنا حصہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور اسی پیسے سے ہم اپنے ایمان کو بھی ناپ لیں کہ کتنا کچھ ہے ہمارے سامنے۔ یہ جو دنیا کے اندر جن چیزوں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، ان پر خرچ کرنا جو ہے وہ کتنا کا خرچ کرتے ہیں، اور جو دین انتہائی ہم اور ضرورت ہے اس پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بعض یہ بھی سوچ لیجئے اس بات کو اچھی طرح سے، اللہ نے صرف امیروں سے نہیں مانگا، اللہ نے ہر کارکن سے مانگا ہے، ہر مسلمان سے مانگا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری تنخواہ کم ہوگی، میرے پاس کم ہو گیا، جس کے پاس کم ہے وہ کم سے کم دے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ صحابہ کی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو مٹھی بھر کھجوریں اس کے پاس تھیں، ساری رات کی مزدوری وہ لے کر آیا، لوگ ہنسے کہ یہ کیسر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں مٹھی کھجوروں سے، اور اللہ کی وحی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اب تک آیا ہے سب سے زیادہ چندہ اس شخص کا۔ اللہ کو تو اس دل کی کیفیت کی ضرورت ہے جو اپنے پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تھوڑا سا نکالے گا، 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے، اس کی جو برکت ہوگی، جو کہ پیٹ کاٹے بغیر اپنے جمع میں سے نکالے گا، اس کی اہمیت سے وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس بات پر بھی آپ حضرات غور فرمائیں کہ یہ چیز
خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ کہ یہ انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ کیوں رکھا؟ یہ مال کو بھی پاک کرتی ہے، انسان کو بھی پاک کرتی ہے، اس کے بھی اخلاق کو سنوارتی ہے، اور اس سے اس کی وہ جو حیثیت ہے وہ یعنی کردار کی اس سے متعین ہوتی ہے، اور پھر آپ جس بات پہ خرچ کریں گے اس کی لک آفٹر بھی کریں گے، اس لیے کہ آدمی کا جدھر خرچ ہوتا ہے ادھر آدمی کی توجہ بھی مرکوز ہو جاتی ہے، اور یہ اس انسان کے ذہن کو اس طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے خدا کے دین کی دعوت بنتی ہے کہ اس میں وہ راستہ یعنی دوسرے لوگوں کے لیے تو بڑی مشکلیں ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن دین کا کام کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس میں ناکامی کوئی نہیں، اس میں خطرہ کوئی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا یعنی کوئی نقصان ہوتا ہو، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہر چیز کے اندر۔ اور فرمایا یہ صرف مومن کو ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے تو بھی اس کا بڑا مقام ہے، وہ غازی رہے تو بڑا مقام ہے، وہ بظاہر دنیا میں ناکام ہو کے پھر اس کام کو کرتا رہے تو وہ پھر بھی کامیاب ہے۔ حضرت نوح نے اس بگڑی ہوئی قوم کو جو تلقین کی، جس بات کی طرف توجہ دلائی کیا کرو، ان جملوں پر غور کیجیے اور اسی پر ختم کرتا ہوں میں۔ فرمایا میں نے ہر طرح سے یا مولا تیری دعوت کو پہنچایا، اور ان کو کیا پیغام دیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا او خدا کے بندو تم اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ مبالغہ، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ ایک وہ بنیادی بات ہے جو کہ انبیاء کی دعوت میں اور دوسرے لوگوں نے جسے نے اپنے اس دین کو کاروبار بنایا، اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ اکثر جلسوں میں وعظوں میں اس طرح کی چیزوں میں سنیں گے وہ جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، جب تک درمیان میں کوئی نیک آدمی نہ ہو تو بات جو ہے اللہ نہیں سنتا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اس کے سامنے اور یہ اللہ کا تک پہنچا دے، ہم درمیان میں نہ آئیں، پکڑے نہ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کی طرف سے کہ یعنی کچھ لوگ خدا کی یعنی مطلب کہ بارے میں مایوسی جو بندوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ یہ کہنا خدا ہماری نہیں سنتا، جس خدا نے شیطان کی سنی ہے وہ ہماری نہیں سنے گا، اور معمولی مطالبہ شیطان نے نہیں کیا، بہت بڑا مطالبہ کیا، زندہ بھی چھوڑ قیامت تک اختیار بھی سارے دے، اور مجھے ان کے گمراہ کرنے میں کسی قسم کی مطلب رکاوٹ میرے راستے میں نہ ہو۔ مانگا تو کہ چل تو بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے۔ وہ شخص اٹھ کے کہے کہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، یہ تو بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آدمی خود پریشان ہوتا ہے، جب وہ دل سے مانگتا ہے، کون ہے اس کی جو بات کو وہ سنتا ہے؟ اور حقیقت ہے کہ جس بات کا دکھ مجھے پہنچے، جس کی تکلیف مجھے ہے، جس میں میں پریشان ہوں، اسے جب میں بیان کروں گا اس میں کشش ہوگی، یا میں آپ کو کہوں آپ میری طرف سے بیان کریں اس میں کشش ہوگی۔ اور دعا تو ہے وہ جو دل سے نکلے اور ادھر جائے سیدھی، اور یہ اسی وقت نکلتی ہے کہ جب وہ اپنی طرف سے کی جائے۔ اور یہ بات مانگو اللہ سے بخشش، وہ بہت ہی مہربان ہے، اور اس بہت مہربان کی بے شمار احادیث شہادت ہے۔ میں ایک ہی پر یہ بات کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے جب واپس آئے تو ایک عورت جو قیدی بن کر آئی، اس کا بچہ چھوٹ گیا، اور جب مدینے میں پہنچے تو اس نے اس عمر کا بچہ دیکھا تو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد رو پڑی۔ حضور یہ منظر راستہ بھر دیکھتے آئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اگر اس عورت کو اپنا بچہ ملے یہ آگ میں پھینکے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بچی کے لیے پریشان ہے، آگ میں کیسے پھینکے گی؟ فرمایا اچھا، خدا کی قسم، یہ حضور کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم جتنی اس ماں کو یعنی جس کا بچہ گم ہوا ہے، محبت کتنی گنا اضافہ اس کی ہو گئی ہوگی۔
جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے ایسی 70 ماؤں کی محبت اکٹھی کی جائے، اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے اتنی محبت ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کون ہے اللہ۔ یہاں تو ماں کی شفقت بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جتنا شفیق اور جتنا مہربان وہ ہے، اور اس کی شفقت و مہربانی۔ ایک بزرگ نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا میرے مولا کو خصوصی مہربانی اور جو تیری ہے مجھ پر اس کے بارے میں بتا۔ میں تیرا ذکر کیا، ہر وقت یہ ہے، واقعی بڑا مقام ہے اس شخص کا اگر خواب میں وہ دیکھتا بھی۔ تو فرمایا بس ایک ہی میری مہربانی تیرے لیے بڑی کافی ہے، تیرے عیبوں پر جو اپنی ستاری کی چادر میں نے ڈالی ہوئی ہے اگر تھوڑا سا میں سے کھسکا لوں تیری حیثیت ساری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ کم میری مہربانی ہے تیرے اوپر۔ ہم بڑی جو کچھ ہیں آج ایک دوسرے کے سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی ستاری کی چادر ہم پر ہے، اور یہ چادر ہٹ جائے تو ہم ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں، سامنے نہیں آئیں گے، کون کون دیکھے گا، کسی کو تاب کون رکھ سکے گا اس بات کی۔ یعنی کتنے گناہ کرتے ہیں اس سے نہیں شرماتے، لیکن وہ پھر بھی اس کی شفقت اور مہربانی۔ یہاں آپ یہ دیکھیں نا، ماں جس طرح بچے کے ہر گناہ پر پردہ ڈالتی ہے وہ بھی آخر چیخ اٹھتی ہے، لیکن یہاں ایک سے ایک بڑھ کر کوئی کرتوت کر رہے ہیں اور پھر بھی پردہ ڈالی جا رہے ہیں، اور پھر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے معافی مانگتا ہے کہ چلو معاف کر دیں۔ اور اس پر ایک اور بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ تم سے دن میں 70 مرتبہ ہوا، ہر دفعہ خدا سے معافی مانگو، مایوس پھر بھی نہ۔ شاید مولانا روم کا یہ شعر یہ ہے کہ اگر 100 بار توبہ شکستی و باز آ، اگر ایک ہی معاملے میں 100 دفعہ تو نے توبہ کو توڑی پھر بھی مایوس نہ، تو واپس آ، اللہ تجھے پھر بھی معاف کرے گا۔ اتنا مہربان اللہ تعالیٰ، اسے یہ بتایا۔ اور یہی دوسرے لوگوں کا یہ کمال ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایسا نہ ہمیں نذرانے دو، نیازیں دو، چڑھاوے چڑھاؤ، ادھر آؤ، پھر ہم تمہاری بات خدا تک لے جائیں گے۔ اور یہ ایک نیا ایک مسئلہ کھانے پینے کا ایک راستہ اور ایک نئی شریعت جس نے خدا سے بندوں کو مایوس کیا۔ نبی کوئی خدا سے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، پر امید دل کر رہتا ہے، کہتا ہے وہ مانگو اللہ سے بخشش، وہ بڑا مانگنے والا ہے، دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، صدیاں ہوئی بارش نہیں ہوئی اس ملک کے اندر، اللہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ان قوم کی شدت خدا کے یعنی مطلب گناہوں میں بڑھی، اللہ نے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا، رحمت کی بارش کھینچی، ان کے فصل ختم ہوئے، ان کی اولاد پیدا ہونی بند ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں کہا کہ اگر چاہتے ہو تو یہ سب آئے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، یہ زمین پھر باغوں سے لہلا اٹھے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ یہاں تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، کوئی کسی قسم کی تمہارے لیے تکلیف نہیں رہے گی۔ یہاں اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں کہ اگر ایک شخص استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، دنیا میں بھی روزی کی وسعت کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یہی، اس احساس اور شعور کے ساتھ پڑھے کہ میری کوتاہی، میری استغفار کیا ہے، ایک قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ بھائی وہی آدمی استغفر اللہ کہے گا جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، اور گناہگار سمجھنے کی دراصل ایک احتساب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا، اپنے نفس کا حساب لیا اور اسے یاد آیا کہ مجھ سے تو غلطی ہوگی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ، اور حضور فرماتے ہیں ایک ایک گناہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو اور ایک ایک بات پر رو رو کے خدا سے معافی مانگو، بار بار مانگو اس سے، پھر دیکھو یہ سارے مسائل تمہارے حل ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو اس آیت کے اندر کہی گئی عجیب ہے، اگر کسی کے اندر کوئی معمولی جیسی بھی کوئی انسانی قدر یا حص ہے، وہ آدمی کی جاگ اٹھتی اگر اس کے ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، پتھروں سے، قبروں سے، پتھروں سے، درختوں سے، ہر چیز سے، ستاروں اور چاند سے تو امیدیں وابستہ ہیں، یہ ہماری قسمت بنائیں گے اور یہ بگاڑیں گے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں کیوں تم نے اللہ سے اپنی امیدیں منقطع کر دی؟ جو عزت دینے والا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہاں سے تم کیوں نا امید ہو گئے؟
ایک آدمی آج کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے، کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اسے اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ اس نے اپنے خدا کو کیوں فراموش کر دیا جو سب کچھ اسے دینے والا ہے اور ہر چیز میں اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا اس نے خدا کو اس بندے جیسا بھی نہیں سمجھا، اس قبر اور پتھر جیسا بھی نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کیا عزت ہے تمہارے دلوں میں خدا کی؟ اس لیے مشرک جو ہے سب سے زیادہ توہین کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ کے دین میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا غلطی جو ہے وہ شرک ہی ہے، اور شرک کو کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جائے، اس سے اپنی امیدیں توڑ کے دوسروں سے وابستہ کر لے۔ آپ یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ بدبخت انسان اور کوئی ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، پتہ نہیں پورا یاد نہیں مجھے، لیکن ایسے ہی ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، ارے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج انسانوں سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں لیکن خدا سے ہم نا امید ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کفر کون سا رہ جاتا ہے باقی؟ تو یہ ہے وہ دعوت، کہ یہ دعوت وہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے اپنی قسمت بھی بدلیں گے، دنیا کی قسمت بھی بدلیں گے، ملک کی قسمت کو بھی بدلیں گے۔ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ملک خوشحال ہوگا، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی کہ جس میں آپ لوگوں کو خدا کی طرف موڑیں گے، اللہ کی رحمتیں ادھر آئیں گی، توجہ کریں گے۔ اس لیے انسانوں کی فلاح و بہبودی کا نظام یہ ہے کہ آدمی اٹھ کھڑا اور اس کام کو کرنا شروع کر دے۔ اگر کسی اور نے نہ کیا تو کرنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ بندہ کیا ہے، کارکن جو ہے تحریک اسلامی کا، ایک مزدور اپنے آپ کو سمجھے۔ اب وہ ایک بلڈنگ میں کام کر رہا ہے، اس کو رات کو اپنی مزدوری مل جائے گی، بلڈنگ بنتی ہے یا نہ بنے اس سے اس کا کوئی کام نہیں۔ پنجابی کے ایک صوفی کا جو شعر ہے واقعتاً وہ تحریک اسلامی کے ایک کارکن کے لیے بڑی بات ہے۔ مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مولا دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ بندہ ایک مالی ہے، ایک مزدور ہے، وہ پانی اٹھائے اور جا کے درختوں میں ڈالتا چلا جائے، اب ان پہ پھل چھل آتا ہے یا نہیں آتا یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا کام کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور ان نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیجئے۔ اور ٹھیک بات یہ ہے کہ جب آدمی صحیح کام کرتا ہے اس کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔